دوستو، امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے یہ تجویز بھیج دی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے کہ ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا پڑے گا، والدین سے رشتہ چھوڑنا پڑے گا، آپ اپنے ملک میں واپس نہیں جائیں گے، جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل نہیں ملیں گے۔ اگر آپ یہ تمام شرطیں پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر غالب تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرطیں قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، جس کمیونٹی یعنی مسجد میں رہتا تھا وہاں آتا جاتا تھا وہاں سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے کترایا کرتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی حال میں اس کو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال یوں ہی گزر گئے۔ اس کے دوست احباب اس سے مایوس ہو گئے، حتیٰ کہ یہ ان کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا اور بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا اور مسجد میں صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز تھی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اس سے سلام کیا، اس کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے محبت سے پیار سے بیٹھا کر پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملا ہے۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا میرے اس گھر میں ایک جگہ پر اللہ کا قرآن پڑا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا میری نظر اس قرآن مجید پر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو برا بھلا کہتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا ہے پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے۔ اعمال میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا میں نے جس کا کلمہ پڑھا میں اس سے محبت کرتا ضرور ہوں، اس لیے اس کی نشانی میں نے رکھ رکھی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور معمول کے مطابق میں نے گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظر نہ آئی۔ میں نے وائف سے پوچھا کہ ایک کتاب یہاں پر پڑی تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں گھر کی صفائی کی تھی، جو غیر ضروری چیزیں تھیں جو استعمال نہیں ہوتی تھی ان سب کو میں نے ٹریش کر دیا، یعنی ان کو الگ کر کے ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ نوجوان وہیں سے واپس گیا اور جا کر ٹریش کیبن میں سے وہ کتاب اٹھا لایا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بڑی شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے اس کتاب کے بارے میں تو وہ بھی محسوس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی نے کتاب کو دیکھا کہ عربی ہے تو اس نے سوچا کہ اس کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا تو میں نے اپنے دل سے یہ پوچھا کہ تو نے نفس کے خواہشات کے لیے ہر وہ چیز کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنے دل میں سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی۔ اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا۔ تو اتنا غافل مسلمان ہو کر بھی دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے،
اسی لیے دوستو کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کب کہاں سے کہاں تک پہنچا دے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب